السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سورة البقرہ کی آیت نمبر 222 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل هو اذن، اے نبی کہہ دیجئے وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، جب وہ گندگی ہے تو تم حیض کی مدت میں الگ تھلگ رہو، عورتوں سے ہم بستری نہ کرو۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور تم ان عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ حیض سے فارغ نہ ہو جائے، ان کا حیض ختم نہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، بس جب وہ پاک صاف ہو جائے یعنی غسل کر لے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی ان سے اپنی ضرورت پوری کرو جیسے تم حیض سے پہلے پوری کرتے تھے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مسائل کے متعلق ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے حیض کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرمائی اور تفصیلی حکم، تفصیلی بیان یہاں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل ہوا اذن، کہ یہ گندگی ہے۔ حیض کا خون کیا ہے؟ عورت کو بلوغت کے بعد جب بچی بالغ ہو جاتی ہے تو بلوغت کی نشانی یہ کہ اس کو حیض کا خون آتا ہے۔ شرمگاہ کے راستے سے بالغہ خاتون کو ہر ماہ خون آتا ہے، اور یہ بلوغت کی ایک بڑی علامت ہے، یہ بلوغت کی ایک بڑی پہچان ہے۔ شریعت نے کیا کہا؟ یہ گندگی ہے، یعنی یہ ناپاک چیز ہے، اور جب گندگی اور ناپاک ہے تو آدمی جہاں اپنی جنسی ضرورت پوری کرتا ہے اسی جگہ پر گندگی ہے، اور اسی جگہ سے گندگی باہر آ رہی ہے تو طبعی طور پر آدمی اس سے گھن کھاتا ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اذن، اذن مانے ناگوار چیز، ہر وہ چیز، کل ما یتعذی بہ الانسان، اذا کی تعریف میں اہل عرب کہتے ہیں کہ کل ما یتعذی بہ الانسان، ہر وہ چیز
جو انسان کو اذیت پہنچائے، یعنی جس سے آدمی کو گھن محسوس ہو، کراہت محسوس ہو، ناگواری محسوس ہو۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اس پیریڈ میں جب حیض کا خون آئے تو اس پیریڈ میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ حیض سے فارغ ہو جائے، یعنی پاک ہو جائے، یعنی گندگی دور ہو جائے۔ یہاں مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا آنا جانا میل جول رکھنا منع ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک خاص مفہوم ہے جو عقل مند لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ قریب ہونے سے مراد یہاں جنسی ملاپ ہے۔ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ جنسی ملاپ، یعنی ایک آدمی اپنی بیوی سے جو ضرورت محسوس کرتا ہے، جو ضرورت پوری کرتا ہے، وہ مراد ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ نہا دھو کر کے فارغ ہو جائیں، غسل کر لیں، تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی اس کی اگلی شرمگاہ جو حلال ہے نکاح کے ذریعے سے، وہاں اپنی ضرورت لذت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، کیونکہ اس سے پہلے حیض کی مدت میں ہم بستری سے روکا گیا تھا، تو اب وہاں اس کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اب اپنی ضرورت پوری کر لو۔ حالت حیض میں ہم بستری کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حائضہ خاتون سے ہم بستری سے کیوں روکا ہے، حرام کیوں قرار دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر حالت حیض میں کوئی ہم بستری کرے تو حیض کے خون کے بہنے میں شدت اور تیزی پیدا ہو جائے گی، یعنی بہاؤ تیز ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت حیض میں رحم کی رگیں کھلی ہوتی ہے، یعنی جب حیض کی مدت ہوتی ہے اس میں رحم کی جو کی رگیں ہیں، یعنی جہاں سے خون نکلتا ہے اس کی رگیں کھلی ہوتی ہیں، تو اب آدمی وہاں جا کر کے چھیڑ چھاڑ کرے تو اس سے خون زیادہ گرے گا۔ ایک تو عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے، مزید یہ کہ اس راستے سے اور کمزور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی فطری کمزوریوں کا بڑا لحاظ کیا ہے، بڑا خیال کیا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے مدت حیض میں ہم بستری سے منع کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حیض کے ایام میں جمع کرنے سے عورت کے رحم کے اندرونی حصے میں جلن اور خارش پیدا ہونے کا سبب ہوگا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حیض میں عورت کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اسی وقت میں ہم بستری کرنا ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ حیض کا خون ایک ناپاک اور گندا خون ہے، اور اس وقت بیوی سے ہم بستری کرنے سے مرد کی شرمگاہ میں وہ گندگی منتقل ہو جاتی ہے جو بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ایام حیض میں عورت کو جنسی خواہشات نہیں ہوتی، شہوت اس وقت نہیں رہتی ہے، تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو گویا کہ ہم اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ ایام حیض میں عورتوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، جیسے سر درد، چکر، متلی، اور فطری طور پر عورت کمزور ہو جاتی ہے، لہذا اس کی نفسیات کا اور اس کے مزاج کا خیال رکھنا ایک شوہر کا، ایک مرد کا، ایک باغیرت مرد کا
فریضہ ہے. اللہ رب العالمین نے انہی ساری وجوہات کی بنیاد پر ہم بستری کرنے سے روک دیا ہے. تو یہ وقتی پابندی ہے، یہ وقتی پابندی ہے. حیض کی مدت کتنی ہے؟ عام طور پر عورتوں کو 3 دن 4 دن 5 دن آتا ہے، تو اس مدت میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. لیکن جب وہ حیض سے فارغ ہو جائے، غسل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ان کے پاس آؤ، یعنی ان سے ضرورت پوری کرو جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. یعنی اگلی شرمگاہ کی طرف اشارہ ہے، چونکہ پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا حرام ہے. تو اللہ رب العالمین نے عورت کی اس کی فطری کمزوریوں کا بڑا خیال رکھا ہے. اسی لیے مدت حیض میں جہاں ہم بستری سے روکا ہے، وہیں پر نماز، روزہ اور دیگر عبادات سے ان کو چھٹی کر دی ہے. البتہ وہ روزے کی قضا کریں گی، مگر نماز کی قضا وہ نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے یہاں ہم بستری کرنے سے منع کیا ہے. اگر کوئی شخص ہم بستری کرتا ہے تو علماء کی اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک یہ کہ اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کو کفارہ دینا چاہیے. کفارہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ آدھا دینار، بعض لوگوں نے کہا آدھا 1 دینار. تو 1 دینار جو شرعی دینار کہلاتا ہے، اس کی مقدار 4.25 گرام سونا. 1 دینار کی مقدار 4.25 گرام سونا. یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے اس کی مدت حیض میں، تو اسے 4.25 گرام سونا جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے اسی اعتبار سے کفارہ نکالنا چاہیے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الِاغْتِسَالِ الْحَائِضِ، کہ جب اس کا حیض بند ہو جائے تو اسے غسل کرنا واجب ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ غسل کرنا اس پر واجب ہو گیا ہے. حتی یطہرن، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں أن ينقطع دمهن فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جریانه. کیونکہ ہم بستری کرنے سے روکا گیا تھا تو اس کی جو مدت ہے وہ حیض ہے. لیکن جب حیض بند ہو گیا اور عورت نے غسل کر لیا، 2 شرط ہے: عورت کا غسل کرنا، عورت کا خون بند ہونا، اور دوسری شرط ہے اس کا غسل کرنا. تو جب اس نے غسل کر لیا اور غسل سے پہلے اس کا خون بند ہو گیا، تو اب یہ جو ممانعت ہے وہ ختم ہو گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم جب وہ تمہاری عورتیں جب وہ غسل کر لے، حیض سے پاک صاف ہو جائے، نہا دھو لے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تم وہاں سے آؤ جہاں پر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. مدت حیض میں ہم بستری منع ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر چیز کی اجازت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم حیض کی مدت میں سب چیز سے فائدہ اٹھاؤ سوائے ہم بستری مت کرو. ہم بستری کرنا منع ہے. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ایام میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے. عام طور پر جاہلیت کے سماج میں یہود بالخصوص حائضہ عورتوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے تھے اور ان کو اچھوت سمجھتے تھے. ان سے بالکل دور رہتے تھے، الگ تھلگ رہتے تھے. ان کا کھانا الگ، ان کا کپڑا الگ، ان کا بستر الگ، ان کے سونے کا مقام الگ. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری
چیزوں کو بند کر دیا اور کیا اجازت دی؟ کیا کہا؟ اسنعوا کل شیء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نمونہ پیش کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حیض سے ہوتی تھی اور میں پانی پیتی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پانی دیتی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے منہ لگا کر پانی پیتے تھے جہاں سے میں نے پیا تھا، اور میں گوشت کو چچوڑ چچوڑ کر کھاتی تھی اور میں حالت حیض میں بھی ہوتی تھی، اور پھر میں وہی گوشت رسول کو دیتی تھی اور رسول وہیں سے گوشت کھینچ کھینچ کر کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا تھا۔ یہ کھانا اور پینا یہ جھوٹا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھایا کرتے تھے۔ تو ایک ساتھ کھانا اور وہ بھی مخصوص ایام میں، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں ٹیک لگائے رہتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور اس وقت میں حیض سے ہوتی تھی، یعنی حالت حیض میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی قریب تھے اور ان کی گود میں لیٹ کر کے قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو کنگھی کرتی تھی اور میں حیض سے ہوتی تھی، جبکہ یہود اچھوت سمجھتے تھے، مخصوص ایام میں عورتوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے، مگر ہمارا دین ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، سلامتی والا دین ہے، یہ مشقت اور تکلیف میں ڈالنے والا دین نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ساری چیزوں کو کھول کھول کر کے واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے دین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ کہا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس آؤ، یعنی جنسی ضرورت پوری کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ممانعت تھی، اب یہاں اس کے بعد اجازت ہے، تو یہ اجازت وجوب اور لزوم کے لیے نہیں ہے کہ حیض سے عورت فارغ ہو تو اس سے ہم بستری کرو، یہ لزوم کے لیے نہیں، یہ لزوم اور وجوب کے لیے نہیں ہے کہ جب بھی عورت ہم بستری سے فارغ ہو تو اس سے ہم بستری کرو، ایسا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اجازت دی ہے۔ اصول کا ایک قاعدہ ہے کہ نہی کے بعد جب امر آئے، نہی کے بعد جب امر آئے، یعنی اس سے پہلے منع کیا گیا پھر حکم دیا گیا، تو وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے، جواز کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ کے اندر تجارت سے، بزنس سے منع کیا ہے جب جمعہ کی اذان ہو جائے، لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد تجارت کرنا واجب ہے؟ نہیں، تجارت کرو، آرام مت کرو، تجارت کرنا ہے نہیں۔ یہ نہیں کے بعد جب امر آتا ہے تو اس کو اباحت کے معنی میں، جواز کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کے اخیر میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی خوب توبہ کرنے والوں سے پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ توبہ کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں التوابون من الذنوب والشرک، یعنی جو شرک اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور متطہرین سے مراد کیا لیتے ہیں کہ جو حدث واقع ہو جائے، جنابت ہو جائے تو اس سے صفائی اختیار کرتے ہیں، نہیں غسل کرتے ہیں، یا حدث ہو گیا حدث اصغر تو وضو بناتے ہیں، یعنی ظاہری صفائی مراد ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں یہاں تواب توبہ کرنے والے یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والے، تو صفائی ستھرائی ہمارے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے، ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے۔ ظاہری اعتبار سے صفائی ستھرائی مطلب کہ کپڑا صاف ہو، جہاں ہم ہو وہ صاف ہو، گھر مکان راستہ صاف ہو، یہ ظاہری چیز ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے باطنی صفائی کہ دل صاف ہو، دل صاف ہو، دل میں گندگی، کدورت، نفرت، شرک اور کفر کی گندگی نہ ہو، اور گناہ نہ ہو دل میں، دل پاکیزہ ہو، دل میں محبت ہو، الفت ہو، قربت ہو،
ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب صفائی ستھرائی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے صفت محبت، معتزلہ وغیرہ نے صفت محبت اور دیگر صفات کا انکار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت صفت محبت، اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور محبت کرتا ہے جیسے کہ اس کی شایان شان ہے۔ اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں، کچھ مسائل سرسری طور پہ ہم سیکھ لیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو اپنی نجی مسائل ہیں، جو مخصوص مسائل ہیں، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام سوال کرتے تھے، سوال کرنا چاہیے، سوال کرنے سے راستے آسان ہوتے ہیں، دین سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، باتیں اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے تھے، تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ سوال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حالت حیض میں ہم بستری کرنا حرام ہے، حالت حیض میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دین کی باتوں کو سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، دین کی باتوں کو سیکھنے میں شرم و حیا نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حیض کے اختتام پر غسل کرنا چاہیے، عورت کو چاہیے کہ جب وہ حیض سے فارغ ہو جائے، اس کا خون بند ہو جائے، اور عورتیں جانتی کہ اس کی علامت کیا ہے، تو ان کو اس پر غسل کرنا چاہیے۔ خون بند ہونے کے بعد ان کو غسل کرنا یہ فرض ہے۔ اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ کثرت سے توبہ اور کثرت سے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔